اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم. ہمارا جو عنوان ہے وہ کتاب شناسی، یعنی جناب زہرا پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر جو کتابیں لکھی گئی اس کا ہم تھوڑا سا تعارف آپ کو بیان کریں گے، اور اس کے بعد سیرت کے حوالے سے اور کردار کے حوالے سے جو بھی باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ پیش کریں گے. سب سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں، کیونکہ آپ حضرات تقریر اور مجالس وغیرہ پڑھتی ہیں، تو یہ بات ذہن میں ہے کہ جب بھی کوئی ہمیں کسی بھی موضوع پر کوئی کام کرنا پڑے تو ہم کیا کرتے ہیں. ایک سوال ہے، اگر آپ سے کہا جائے مثال کے طور پر کسی بھی موضوع پر آپ نے مجلس پڑھنی ہے تو آپ کیا کام کریں گی؟ آپ اس موضوع کے ارد گرد مطالعہ شروع کریں گے، کہ جو بھی موضوع، مثال کے طور پہ آپ سے کہا گیا ہے فضائل اہل بیت پڑھنے، تو اب فضائل اہل بیت کہاں ملیں گے، کن کتابوں کا مطالعہ کریں، اس کے موضوعات کیا کیا ہوں گے مثال کے طور پر. تو آپ نے کلی طور پر جب بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ کسی بھی موضوع پہ اگر ہمیں کام کرنا ہے تو اس کے ارد گرد یا اس موضوع سے متعلق جو چیزیں اسے ہم تلاش کریں گے. میں نے ایک مثال دی آپ کو، فضائل اہل بیت. اب اسی میں دیکھ لیجئے، اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ اس موضوع پہ آپ کو اشرا پڑھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ فضائل اہل بیت سے جتنی کتابیں، مربوط کتابیں ہیں، آپ نے ان کو سب سے پہلے جمع کرنا ہے. سب سے پہلا کام اطلاعات ہیں، جمع کرنا ہے. کیا آپ نے کہا کہ فضائل اہل بیت پہ کون کون سی کتابیں ہیں، کہاں ملیں گی، کس طرح اس کو جمع کرنا ہے. اگر خرید سکتے ہیں تو خریدا، یا کہ تو کتاب خانے میں گئے تو وہاں آپ کے پاس ایک فہرست ہوگی. پھر اس کے موضوعات بنیں گے، یہ بھی ایک موضوع ہے. مثال کے طور پہ کہا گیا کہ فضائل اہل بیت، تو اس میں سب سے پہلا سوال کیا آئے گا، اہل بیت کون ہے. اہل بیت کا تعارف پیغمبر نے کس طرح کرایا، اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا گیا، یہ محبت مرنے کے بعد کیا کام آئے گی، زندگی میں کیا کام آئے گی، اس محبت کے کیا اثرات ہیں. اس طرح ان موضوعات کو بنایا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کا مطالعہ کیا جائے گا، اس کے بعد یہ اشرا تیار ہوگا. اسی طرح یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو اس لیے کہ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر اب اگر ہمیں جناب زہرا پر مجلس تیار کرنی ہے، اشرا تیار کرنا ہے، یا لیکچر تیار کرنا ہے، تو لہٰذا اسی طرح ہمیں کیا کرنا پڑے گا، سب سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق جو کتابیں ہیں اسے جمع کرنا پڑے گا. اچھا، اب جب اسے ہم جمع کیسے کریں، تو اس کے لیے ہم نے ایک تقسیم بندی کی ہے. اس طرح تقسیم بندی یوں کی ہم نے کہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کتابیں جو جناب زہرا سے مختص بے جناب زہرا ہے. پہلی تقسیم یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ پر مختص، ان کی ذات اقدس پر جو صرف ان کی ذات پہ لکھی گئی کتابیں، ان کو ہم پہلے تلاش کریں گے. یعنی ایک تقسیم بندی کی گئی کہ ہم اس طرح ان کتابوں کو تلاش کریں. نمبر 1. نمبر 2، دوسری تقسیم کیا ہے، کہاں میٹر ملے گا. جب ابھی سوال ہے کہ میٹر کیسے ملے گا، تو پہلا میٹر تلاش کرنے کا طریقہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ کون سے افراد ہیں، یا وہ کون سی کتابیں ہیں کہ جو جناب زہرا کی ذات پہ لکھی گئی ہیں. نمبر 1. نمبر 2، پھر ہمیں یہ تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ موضوعات، یعنی دوسری تقسیم بندی کیا ہے کہ 14 معصومین کی سیرت پر کتابیں کس نے لکھی. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوگا، آپ دیکھیے ابھی مثالیں آئیں گی اور میں کتابوں کے نام بھی آپ کو بیان کروں گا، ابھی صرف میں تقسیم بندی بیان کر رہا ہوں کہ دوسری تقسیم یہ ہے کہ 14 معصومین پر جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ہم ان کو تلاش کریں گے.
اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جناب زہرا کا جو چیپٹر ہے، جناب زہرا کا جو موضوع ہے، اس میں انہوں نے کیا لکھا ہے۔ تو دوسری تقسیم بندی ہماری یہ ہو گئی۔ تیسری تقسیم بندی کیا ہے کہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ پنجتن کے نام سے جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اور تھوڑا سا کلوز ہو جائیں گے۔ پہلا عمومی جناب زہرا، پھر چاردہ معصومین، اب پنجتن، کیوں بعض کتابیں پنجتن کی زندگی پہ لکھی گئی ہیں، تو اس میں بھی ہمیں جناب زہرا کے متعلق مواد مل جائے گا۔ تو تیسری تقسیم بندی یہ ہو گئی۔ چوتھی تقسیم بندی کہاں ملے گی ہمیں جناب زہرا سے اگر مطالعہ کرنا ہے؟ تو مثالی خواتین۔ اب دیکھیے کتاب کا خود نام ہے مثالی خواتین، اس کے اندر ہمیں جہاں دنیا کی اور بھی خواتین کا ذکر ہے، اس میں جناب زہرا کا بھی ذکر ہے، وہاں سے ہمیں مواد ان کے متعلق مل جائے گا۔ تو یہ 4 تقسیم ہم نے کی ہیں کہ جناب زہرا کے متعلق اگر ہمیں مطالعہ کرنا ہے، مجالس تیار کرنی ہے، مواد تیار کرنا ہے، لیکچر تیار کرنا ہے، تھیسس لکھنا ہے جناب زہرا کی ذات پر، تو ہم سب سے پہلا آتا ہے اسٹیپ کہ ہم اس مواد کو کیسے حاصل کریں۔ تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس طریقے سے دیکھیں تقسیم بندی کی، اس کے بعد یہ 4 طریقہ کار تو میں نے آپ کو بیان کیے۔ یہ 4 طریقہ کار وہ ہیں کہ جہاں سے ہمیں مواد ملے گا۔ اب آتے ہیں 5واں اور آخری طریقہ کار۔ 5 طریقے ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ یا کسی بھی موضوع پر، کیونکہ ہمارا موضوع سیرت کتاب شناسی جناب زہرا، لہٰذا ہم نے اس کو بیس بنایا۔ 5ویں چیز کیا ہے کہ وہ کتابیں جو تقاریر کی صورت میں چاردہ معصومین پر یا جناب زہرا پر وہ تقاریریں جن لوگوں نے کی ہیں، ان کو لوگوں نے کتبی صورت میں، ریٹن صورت میں لکھ دیا، چھاپا ہے، اس کی بھی میں 1-2 مثالیں آپ کو دوں گا۔ تو ایک تقاریر، مثال کے طور پہ کسی عالم نے جناب زہرا پر اشرا پڑھا، اور وہ اشرا کسی ادارے نے اس کو ٹائپ کیا، لکھا، سننا، اس کو لکھا، اس کے بعد وہ تقاریر کی صورت میں، مجموعے کی صورت میں آپ کے سامنے آ گیا۔ تو ایک 5واں طریقہ یہ ہوا۔ اور اس میں 6ٹھا طریقہ ہے سماعت، یعنی 6ٹھا طریقہ سماعت، اہل ممبر نے جو تقاریریں کی ہیں جناب زہرا پر، اب ان کو سن لیں، تو وہاں سے بھی آپ کو مواد مل جائے گا۔ یعنی کل اگر ہم دیکھیں تو 5 اور 6 طریقے ایسے ہیں کہ جہاں سے ہم جناب زہرا کے اوپر مواد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک تقسیم بندی تھی کہ ہم ان کو حاصل کریں۔ اب آئیے پہلی تقسیم پر۔ دیکھیں چند کتابیں میں آپ کے سامنے اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ دیکھیں، اور ان میں سے کچھ کتابیں ایسی ہوں گی جن کے بارے میں میں آپ کو کہوں گا کہ یہ کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اچھا، اب یہ جو تقسیم بندی ہے اور یہ جو کتابوں کے نام میں آپ کو بتاؤں گا، اچھا آپ کو یہ نہ کہے کہ کیا صرف یہی ہے، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں، بہت سے مقالات، بہت سے میگزین۔ اب دیکھیں میگزین کی بات آئی، خود ایک میگزین ایک موضوع ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں جناب زہرا پر جنہوں نے میگزین میں خود ان کے متعلق ان کے حالات لکھے ہوں گے، تو یہ سب چیزیں اسی طرح ہم مواد جمع کر سکتے ہیں۔ اب پہلی صورت میں جو دیکھیے ایک کتاب میں یہاں پہ آپ کے سامنے معرفی کر رہا ہوں، یہ کتاب ہے طلوع سے غروب تک۔ یہ ہے کاظم قزوینی کی، طلوع سے غروب تک، جناب زہرا سلام علیہ۔ یہ کتاب بہت شاندار لکھی گئی ہے، اور اس کتاب میں جو چیزیں لکھی انہوں نے جناب زہرا کی سیرت پہ لکھی ہے، لیکن آغا صاحب جو تھے انہوں نے ایک وصیت بھی کی تھی، شاید آپ نے ان کا قصہ سنا ہوگا، میں پھر بھی بیان کر دیتا ہوں۔ جس دکاندار کے پاس یہ آتے تھے کم میں، اس خود دکاندار نے مجھے قصہ بیان کیا ہے۔ میری ملاقات ہوئی تھی 2-3 سال پہلے ایران میں، اور انہوں نے خود اس قصے کو بیان کیا کہ آغا میرے پاس آتے تھے، بیٹھتے تھے اس زمانے میں جب یہ کتاب لکھی، اور اس نے یہ قصہ، اور فارسی کتابوں میں شاید یہ موجود ہے، مجھے اردو میں بھی شاید اگر ہو، بعض کتابوں میں ہے یا نہیں، فارسی کی بھی بعض کتابوں میں ہے، شروع کے جو چھاپ ہوئی اس میں انہوں نے وہ لکھا ہے کہ دیکھیے یہ کتاب انہوں نے، ویسے آغا صاحب نے، آغا قزوینی کی کئی کتابیں ہیں، امیر المومنین پہ بھی ہیں، جناب زینب پر بھی ہے، امام جعفر صادق پر بھی ہے، اس طرح۔ اب یہ جو کتاب انہوں نے لکھی جناب فاطمہ پر، اور اس کے بعد وصیت کیا کی تھی، انہوں نے وصیت یہ کی تھی کہ یہ مسودہ جو کتاب، یہ تو ہمارے سامنے اس جلد میں ہے، جب وہ مسودہ کا جب میں مر جاؤں تو میرے سینے پر اس کتاب کو رکھنا، یعنی انہوں نے کہا کہ یہ کتاب میری شفاعت کے لیے کافی گویا۔ اور ہوا جب ان اس دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے سینے پہ کتاب رکھی گئی، اور کم میں 17 سال تک، یعنی 17 سال اس لیے کہ 17 سال کے بعد ان کی وصیت دی تھی میرے جنازے کو کربلا میں دفنایا جائے، تو لہذا 17 سال کے بعد جب ان کی قبر کھودی گئی
تو اس کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ انہیں ابھی ہی دفنایا ہے. درود پڑھے محمد علیہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اتنی بابرکت کتاب اور اس سے لوگوں نے استفادہ کیا اور لوگ استفادہ کر رہے ہیں. یہ خلوص ہے اور ان کی محبت تھی جناب زہرا سے کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ کتاب مرنے کے بعد میرے سینے پہ رکھی جائے. تو یہ کتاب ایک اور کتاب یہ ہوگی. یعنی وہ کتابیں ہیں جو مختص بے جناب زہرا ہیں جن کی میں آپ کو معرفی کرائی. اس کے بعد یہ ایک اور کتاب ہے صدیقہ کبریٰ کے نام سے حضرت فاطمہ زہرا کی، جو لکھی ہے مجمع جہانی والوں نے گروہ نے چھاپی ہے. صدیقہ کبریٰ حضرت فاطمہ زہرا مجمع جہانی والوں نے چھاپی ہے. یہ بھی مختص بے حضرت زہرا ہے. اچھا، یہ کتاب ہے بہت الاحسان، بہت مشہور کتاب ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، شیخ عباس قمی کی ہے بہت الاحسان. یہ بھی جناب زہرا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہے اور بہت اس کتاب کو بہت مقبولیت بھی ملی ہے. اور بعض مقرر حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس کو آپ مجلس جب پڑھیں تو اس کو ایک طرح سے شاید کہہ رہے ہیں رٹ لیں. اس میں اتنا مواد ہے اور اتنی وہ تمام چیزیں جو انسان ممبر سے پڑھنا چاہتا ہے سیرت کے حوالے سے، وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اس کے بعد یہ ایک اور کتاب ہے حضرت زہرا کے 9 آسمانی نام. یہ مولانا علی افضل صاحب نے لکھی ہے، قمی ہیں، اور ان کی کئی اور بھی کتابیں ہیں کہ جو خواتین مجالس پڑھنا شروع کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ واقعات ملیں جلد، کیونکہ واقعات لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. تو ان کی کئی کتابیں ہیں، کم از کم ان کی کتابیں میرا خیال ہے اس وقت بازار میں 10 کے قریب ہوں گی. آپ کسی بھی میرا خیال ہے سہیل بازار میں محمد علی بک ڈپو کے پاس مل جائے گی، وہی چھاپتے ہیں. کشکول بھی ہے، انسان 7 واقعات ہیں، آخرت 7 واقعات ہیں. اس کے علاوہ والد باپ کو بیٹے پہ نصیحت، پھر ایک شرح حدیث قصہ بھی ہے. اس طرح کئی کتابیں انہوں نے لکھی، لیکن یہ کتاب بہت اچھی ہے جو 9 آسمانی نام جناب زہرا کے. یہ مختص وہ کتابیں تھیں جو مختص جناب زہرا تھی. اب آئیے ایک اور کتاب ہے، یہ ہے سفینۃ الفاطمہ. سفینۃ الفاطمہ یہ لکھی ہے مرزا محمد صابر شکیب نے. یہ کتاب تقریباً میرے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ 2-3 کتابوں میں سے جو آپ کو معرفی کرنی تھی، جو آپ کے ہونی چاہیے، ان میں سے ایک کتاب یہ ہے، ایک یہ 9 آسمانی نام، اور ایک یہ آغا قزوینی کی. یہ 3 کتابیں تو کم از کم ہونی چاہیے. جو مجالس پڑھ رہی ہیں، مطالعہ کرنا چاہتی ہیں، یہ 3 کتابیں ہونی چاہیے. بیت الاذان بھی ہو اور بھی کتابیں ہوں، بحر الانوار مشہور کتاب ہے، اس کا بھی مطالعہ ہو. اب آئیے سفینۃ الفاطمہ. انہوں نے بھی 7 کتابیں لکھی ہیں. 7 کتابیں لکھی ہیں. جناب زہرا پر ہے، امیر المومنین پر ہے، امام حسین پر ہے، حضرت عباس پر ہے. اسی طرح کئی موضوعات پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور اچھی کتابیں، مواد اس میں تیار ہے. یعنی صرف یوں سمجھیے کہ صرف پڑھنا ہے، تھوڑا سا حفظ کرنا ہے اور جا کے ممبر پہ بیان کرنا ہے. اس سے زیادہ شاید کوئی کام اس میں مشکل نہیں ہے. بہت آسان اردو میں، بہت آسان سمپل انہوں نے بیان کیا ہے. صرف اس کو لکھنا ہے، ترتیب دینا ہے اور اس کو صرف اس کو بیان کرنا ہے. تو دیکھیں، پہلی وہ فہرست میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو بیان کر دی سیرت حضرت زہرا طلوع سے غروب تک، جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا. پھر ایک کتاب انوار زہرا خاتون قیامت علامہ رضی جعفر صاحب کی ہے. سیرت جناب زہرا سلام اللہ علیہ آغا محمد مرزا صاحب کی ہے. سفینۃ الفاطمہ جس کا میں نے ذکر کیا مرزا محمد شکیب صاحب کی ہے. بدعۃ الرسول مراد جعفری صاحب کی ہے. اور مجمع جہانی والی کتاب صدیقہ حضرت فاطمہ زہرا، یہ اس کا آپ کے اس کو بیان کر دیا. اور حضرت زہرا کے 9 آسمانی نام. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے عجائبات فاطمی. یہ بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ہے. اور اس کے بعد یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو مختص بے جناب زہرا ہیں، جو تقریباً 7-8 کتابیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں کہ جو مختص ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے. اب آتے ہیں ان کتابوں کے پر کہ جو کتابیں 14 معصومین کے حوالے سے ہیں. یعنی اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو، کہ آپ کو اگر کسی بھی معصوم پہ پڑھنا ہے تو آپ نے 14 معصومین کی. اصل میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اکثر لوگ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ایک موضوع پہ کیا ضرورت ہے 4 کتابیں خریدنے کی. جیسے 14 معصومین پہ اگر کسی نے 2 کتابیں لے لی تو کافی نہیں.
اس کی وجہ یہ ہوگی جتنی زیادہ آپ کتابیں خریدیں گی یا جتنا زیادہ آپ مواد جمع کریں گی اس کو اتنا زیادہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہوگی. کیونکہ ایک رائٹر نے بعض چیزیں لکھی, بعض چیزیں نہیں لکھی, ہو سکتا ہے دوسرے رائٹر نے وہ چیزیں لکھی ہوں, تیسرے رائٹر نے ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ لکھی ہوں. تو اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک موضوع کے اوپر جیسے آپ دیکھیں تھیسس وغیرہ جیسے لکھنا ہوتا ہے تو ایک دو کتابوں کا کام نہیں ہوتا. تھیسس کے لیے 100 کتابیں اسی موضوع کے مطابق 100 کتابیں جا کے وہ مطالعہ کرتے ہیں, پھر اس کے بعد اس میں سے جو ان کے موضوع کے متعلق چیزیں ہوتی ہیں اس کو نکالتے ہیں. تو پہلی جو طریقے جو فہرست ہم نے بیان کی مختص بحضرت زہرا. دوسری سیرت 14 معصومین. سیرت 14 معصومین میں ایک کتاب ہے سیرت طیبہ 14 معصومین, اور اس میں اب دوسری مشہور کتاب ہے احسان المقال منظر عمل, شیخ عباس قمبی کی ہے. اور انہوں نے 14 معصومین میں وہاں پہ بھی آپ دیکھیں 2 جلدی ہیں احسان المقال کے نام سے, اس میں بھی انہوں نے یہی کیا ہے کہ جناب 14 معصومین کے حوالے سے مختلف گفتگو کی ہے اور اس میں ہر ائمہ کے حوالے سے گفتگو کی ہے. اب آتے ہیں اس کے بعد تیسری کتاب ہے نقوش عصمت ذیشان ندر جوادی صاحب کی. یہ بھی 14 معصومین پر ہے. اس کے اندر بھی انہوں نے مختلف موضوعات پہ مختلف ائمہ کے حوالے سے بحث کی ہے, گفتگو کی ہے. پھر ہے سیرت ائمہ اہل بیت. یہ کتاب ہے سیرت ائمہ اہل بیت, یہ بھی 2 جلدی ہے اور اس میں بھی 14 معصومین کا ذکر ہے اور ان کے متعلق سوانح زندگی ہے, تاکہ جن حضرات کو ان کے متعلق اگر کچھ معلومات چاہیے تو یہ 2 جلدی کتابیں سیرت ائمہ اہل بیت. اس میں بھی جناب زہرا کے متعلق رائٹر ہیں ان کے ہاشم معروف حسینی اس کا رائٹر ہے, اور انہوں نے جو ہے وہ 14 معصومین کے حوالے سے یہ کتاب لکھی. پھر اس کے بعد آتے ہیں معجزات 14 معصومین. یہ بھی کتاب اردو میں بہت کم میں نے دیکھی دکان پر, لیکن بہرحال مجھے ملی 14 معصومین کے معجزات. البتہ یہ وہ کتابیں جو اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ذہن میں رکھیے گا. فارسی اور عربی کی کتاب کا بھی تعارف نہیں ہو رہا, یہ صرف اردو کی کتابیں اس وقت جو بازار میں اویلیبل ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں ملتی, نہیں, اگر کسی کو نہیں مل رہی تو وہ کانٹیکٹ کرے, ہم ان کو بتا دیں کہ کہاں کون سی کتاب ملتی ہے. تاکہ یہ اصل دیکھیں ہمارے یہاں ضمنی طور پہ یہ بات بتا دوں کہ بہت سی جگہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو موضوع ہوتا ہے اس پہ لوگ نہیں پڑھتے. جیسے یہ ایام جماعت جناب زہرا کے ایام ہے, ہوتا کیا ہے کہ کوئی ایک موضوع لیا, اخلاق کا موضوع اچھا لیا, پورے 1 گھنٹہ 40 منٹ تقریر کر دی, چاہے وہ خواتین کی مجلس ہو یا مردانی مجلس ہو. 50 منٹ 40 منٹ پڑھا, اچھا موضوع اچھا تھا, تقریر بھی اچھی تھی, لیکن موضوع پر نہیں تھی. تو لہذا اس چیزوں کا یہ دھیان رکھنا ہے. یہ کتابوں کی معرفی کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ کوئی یہ نہ کہ ہمیں مواد تو نہیں ملا, یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے ان کتابوں کی ایک معرفی کیا جا رہی ہے کہ جناب اسی طرح ہر معصوم کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو معرفی ہو سکتی ہے. امام علیہ السلام پہ کتنی کتابیں لکھی گئیں, خود امام حسین علیہ السلام پہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور یہ سب کتابیں مارکیٹ میں ہیں, اویلیبل ہے, آرام سے مل جاتی ہیں, کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے بحر الانوار کا میں نے ذکر کیا, وہ بھی 14 معصومین کے حوالے سے ہے. اخلاقی کتاب بھی ہے, اس میں اخلاقی موضوعات بھی بہت سارے ہیں. ایک تو جلد علامہ مجلسی نے لکھی 14 معصومین کے حالات پہ. جناب زہرا میں آپ کو امام حسین علیہ السلام اور جناب زہرا جو ایک جلد میں, بعض جلدوں میں الگ بھی ہو گئی ہے, لیکن جو بڑی والی جلد ہے اس میں امام حسین اور جناب زہرا ہے. تو اس کے بعد بحر الانوار میں آپ کو جناب زہرا کے ساتھ بہت اچھا مواد ہے اس میں. ایک اگر وہ ایک کتاب بھی ہو تو آرام سے مجالس پڑھی جا سکتی ہیں. دیکھیں ہم سب سے اہم چیزیں مطالعہ, بس یہ یاد رکھیے گا. جلد نمبر مجھے یاد نہیں, صرف اتنا یاد ہے, اب ذہن میں نہیں کون سی جلد ہے. اس میں یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ ان کا ذکر ہے ایک, اور دوسرا یہ کہ بعض لوگوں کے پاس جناب زہرا انہوں نے اچھا یہ دیکھیں یہ کتابیں جب وہ آئے گا, وہ آ رہا ہے قطرہ, وہ بھی 14 معصومین کے اوپر, اس کا بھی ذکر ابھی اس کے بعد والا اسی کا نام تھا قطرہ. پہلا میں بحر انوار کا اب ان کا سوال کا جواب دے دوں. بحر الانوار دیکھیں لوگوں نے اپنے حساب سے چھاپی ہے. بعض لوگوں نے 2 کر کے چھاپی ہے, ایک جلد میں 2 معصوم, ایک جلد میں 3 معصوم تذکرہ. بعض نے کیا کیا کہ جناب زہرا کو الگ کر دیا ہے. میرے پاس جو ہے اس میں جناب زہرا اور امام حسین والی, لیکن ایک صاحب کی بات میں نے دیکھا مولانا کے پاس وہ صرف جناب زہرا پر ایک جلد الگ سے تھی. تو آپ نہ سب پوچھیں کہ ہمیں جناب زہرا پہ چاہیے تو آپ کو جناب زہرا پہ دے دیں گے. اگر الگ سے ان کے بعد ہوگی نہیں تو کہیں گے امام حسین کے ساتھ ہے تو ان کو آپ کو اچھا 2 معصوموں کے حالات مل جائیں گے. اب آتے ہیں قطرہ کی طرف. قطرہ 4 جلدیں ہیں, اردو میں جو ترجمہ ہوا ہے.
اس میں اچھا اس کے ساتھ ساتھ قطرہ کے ساتھ ایک اور کتاب بھی ہے مناقب آل محمد، اس کا بلکہ اردو میں انہوں نے مناقب آل محمد لکھا ہے، قطرہ فارسی کا نام ہے. اور اس قطرے میں جلد نمبر 4 آپ کو اور آسان کر دوں ڈھونڈنے کے لیے، جلد نمبر 4 کے شروع میں ہی آپ کو جناب زہرا کے حالات مل جائیں گے. یہ میں لایا بھی ہوں، یہ رہی مناقب اہل بیت القطرہ، یہ ہے مناقب، اس کی جلد نمبر 4 اس کے شروع میں ہی جناب زہرا کے حالات میں آپ کو مواد مل جائے گا. اس کے بعد بہت مشہور کتاب ہے نجم الحسن قراری صاحب کی 14 ستارے. یہ بھی ایک دیکھیں، یہ تو اتنی قدیم کتاب ہے کہ اگر کسی کو کوئی کتاب نہ ملے، اگر یہ کتاب بھی آپ کو مل جائے تو اس میں سے بھی آپ کم از کم جناب زہرا کا تعارف کرا سکتی ہیں، ایک مجلس تیار کی جا سکتی ہے اور اس میں آپ پڑھ سکتی ہیں. تو یہ ایک تعارف تھا کتابوں کے حوالے سے جو مختصر تعارف تھا. اچھا اب اس میں اب آئیے، یہ تو جو میں لا سکا، صرف آپ کو فہرست کے عنوان سے میں گنوا دوں. نقوش عصمت ہو گئی، 14 ستارے ہو گئی، قطرہ ہو گئی، ائمہ اہل بیت فکری اور سیاسی زندگی رسول جعفریان کی. ائمہ اہل بیت فکری اور سیاسی زندگی. پھر اس کے بعد ہے 14 معصومین. یہ بھی یہاں پر بھی 14 معصومین کے موجودات ہیں، 14 معصومین. اور اس کے بعد ہے بیان الانوار جس کا ذکر ہو گیا. یہ وہ کتابیں ہیں کہ جو 14 معصومین کے حوالے سے، جس میں ہر معصوم کے حالات آپ کو مل جائیں گے. اب آتے ہیں تیسری تقسیم بندی کی طرف. تیسری تقسیم بندی تھی پنجتن کے حوالے سے. پنجتن کے حوالے سے کتابیں ہمیں تو کم ملی ہیں، ہوں گی انشاءاللہ، لیکن ایک کتاب کا نام ہی پنجتن ہے. کتاب کا نام ہی پنجتن ہے اور اس میں بھی جناب زہرا کا ذکر ملے گا آپ کو، اردو میں ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے. اسی طرح چوتھی تقسیم بندی ہے مثالی خواتین. اور بھی کتاب ہوگی، مثالی خواتین بھی ہے، مثالی خاتون بھی ہے، ایک خاص مثالی خاتون بھی مل جائے گی آپ کو، مثالی خواتین میں بھی. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں آخری تقسیم بندی پر. آخری تقسیم بندی کیا تھی ہماری؟ وہ کتابیں جو تقریر کی شکل میں ہیں. اب یہ کتاب ہے علی کی بیٹی، یہ مولانا صادق حسن صاحب کی تقاریر ہے. علی کی بیٹی، نبی کی بیٹی، سوری، نبی کی بیٹی. تو یہ تقاریر کا مجموعہ ہے مولانا صادق حسن صاحب کی تقاریر کا، نبی کی بیٹی. تو یہ کتابی صورت میں موجود ہے. جو 5ویں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ افراد، وہ مقرر کہ جن کی تقاریر لوگوں نے کتبی صورت میں، ٹیکسٹ کی صورت میں اس کو لکھا اور اس کے بعد ہم تک اس کو پہنچایا. اسی طرح ان کی بھی ایک اور کتاب بھی ہے 14 ستارے. یہ بھی صادق حسن صاحب کی کتاب ہے، یعنی ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے جو انہوں نے تقاریر کی، لوگوں نے اس کو کتابی شکل میں لے کر آئے اور اس کے بعد وہ بازار میں مل لے گئے. تو یہ 5 تقسیم بندی تھی، 5 صورتحال تھی، جو تقسیم بندی کہہ لیجئے، کہ جس طرح ہم ایک مواد کو، ایک کسی شخصیت پہ اگر کام کرنا چاہے تو کس طرح ان کے مواد کو ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ 5 صورتحال. اور چھٹی سماعت، کہ خود ڈائریکٹ آپ کسی مقرر سے جناب زہرا کے حالات کو سنیں اور ان کے مجالس کے حوالے سے ان کا ذکر ہو. اب آتے ہیں ہم اپنی تقریر کے دوسرے حصے پر. تقریر کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ پہلا حصہ تھا کتاب شناسی. تو ہم نے مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے ایک تھوڑا سا خاکہ کتاب کے حوالے سے کچھ فہرست بیان کر دی، کچھ کتابوں کی نشاندہی کر دی، اور اس طرح اور بھی بہت سی کتابیں اس کے علاوہ بھی سیرت جناب زہرا پر موجود ہیں. 14 معصومین کے حوالے سے بھی ہیں، پنجتن کے حوالے سے بھی ہیں، خود جناب زہرا کی زندگی کے حوالے سے بھی ہیں. آپ لوگوں کو بازار میں مل جائیں گے. یہ تو ہم نے اس لیے بیان کیا کہ عذر ختم ہو جائے. ہاں ورنہ وقت نہیں ہے، ورنہ ممبر کے بہت سے واقعات بھی، دلچسپ واقعات بھی ہیں جو دیکھیں ہم نے، کہ 1 گھنٹہ تقریر ہوتی ہے لیکن اس میں موضوع کے مطابق نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ تقریر ہے، جیسا امام حسن کی ولادت ہے یا شہادت ہے، یا مثال کے طور پہ کسی بھی معصوم کی ولادت یا شہادت پہ تقریر ہے، تو وہ موضوع کچھ اور بیان ہوتا ہے. کہیں فلسفہ بیان ہوتا ہے، کہیں اخلاق بیان ہوتا ہے، کہیں بہت ساری مختلف موضوعات پہ بیان ہوتا ہے. اصل موضوع بیان نہیں ہوتا جس کی مناسبت سے. تو کم از کم آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کتاب نہیں ملی، ہمیں مثال کے طور پہ
جو کتاب نہیں ملی یا ہمارے پاس معلومات نہیں تھی, تو ان کے لیے یہ عذر جو تھا وہ ہم نے ختم کر دیا کہ اتنی کتابیں اردو زبان میں, آپ کی اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں. جو ہندوستان کی بھی علماء نے لکھی کتابیں, پاکستان کے علماء نے کتابیں لکھی, کچھ ہندوستان ایران کے عراق کے علماء نے جو کتابیں, اس کا ٹرانسلیشن آپ تک پہنچ گیا, ٹرانسلیشن ہو گیا, اردو میں ہو گیا, تاکہ آپ کے پاس 10, 15, 20 کتابیں آرام سے جناب زہرا پر اس وقت بازار میں 25, 30 کتابیں تو بہت آرام سے ہوں گی, بہت آرام سے. یعنی بشرط یہ کہ ہمیں تلاش کرنا ہے, ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ آیا ہے یا نہیں. یہ تو ایک موضوع میں نے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, ورنہ آپ ہر موضوع پر اس وقت اگر کوئی یہ کہتا ہے, کیونکہ آپ حضرات ذاکرہ ہیں, مجلسیں وغیرہ پڑھتی ہیں, کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم مطالعہ کیا کریں, ہم کیسے مطالعہ کریں, یا مثال کے طور پر ہم مجلس کیسے تیار کریں, یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں. ان کا طریقہ کار بھی بیان ہوتا ہے کہ اگر مجلس کو بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے, تیار کرنا ہے تو کیسے تیار کرنا ہے. یہ خود ایک الگ موضوع ہے, لیکن کم سے کم پہلا جو مرحلہ ہے وہ ہے مطالعہ. یہ ذہن میں رہے, جب تک مطالعہ نہیں ہوگا آپ بیان نہیں کر سکتے. اور مطالعے کے لیے پہلی شرط کیا, کتاب ہونا چاہیے. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.